یہاں پہ طالبانائزیشن کا آغاز اس طرح ہوا کہ مولانا فضل اللہ جو ہے نا وہ ایف ایم ریڈیو کے ذریعے تبلیغ کیا کرتے تھے لوگوں کو اسلامی احکامات کے حوالے سے. تو پہلے تو وہ صرف مذہبی تبلیغ کرتے تھے، لیکن پھر جب لوگ ان کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے اور ان کو اندازہ ہوا کہ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں اور لوگ یہاں بہت زیادہ تعداد میں آتے بھی ہیں، تو پھر انہوں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ اگر اسلامی نظام نافذ ہوا، شرعی نظام لاگو ہوا، تو آپ لوگوں کے سارے مسائل ختم ہوں گے، آپ لوگوں کی محرومیاں ختم ہوں گی، آپ لوگوں کو عدالت انصاف ملے گا. تو اس وجہ سے لوگوں نے طالبان کی فیور شروع کر دی. ایف ایم پر انہوں نے اعلان کیا اپنا ایک کیبل نیٹ ورک یہ بند کریں. لوگوں کو کہا جو میں ایف ایم ریڈیو کے ذریعے کہتا ہوں سنا کرے، لیکن ٹیلی ویژن ہو، ٹیپ ریکارڈر ہوں یا میوزک کے مثلا سی ڈی وغیرہ، تو ان چیزوں کو جلا رہے ہیں کیونکہ اسلام میں ناجائز ہیں. ہمارا نام بھی لیا گیا کہ اگر آپ لوگوں نے 2 دن کے اندر یہ پروگرام ختم نہیں کیا تو انہوں نے ایف ایم پر اعلان کیا کہ بھائی آپ سن لیں، ان لوگوں کی بندوبست کریں. ہم انتہائی آسانی کے ساتھ اپنی صحافتی جو ذمہ داری ہے وہ نبھا رہے تھے. جو یہاں پر کشیدگی پیدا ہو گئی اور خصوصاً جب لال مسجد کا آپریشن ہوا تو اس کے بعد یہاں پر مسلح جدوجہد شروع ہوئی. تو ان کو جب مارا گیا تو پھر یہیں پہ مولانا فضل اللہ نے دھمکی دی کہ اگر یہ آپریشن ہو گیا تو پھر ہم خودکش حملے شروع کریں گے. مٹا میں سب سے پہلا حملہ ہو گیا تو اس میں بہت سے فوجی جوان جاں بحق ہوئے. ہم نے خودکش سنا بھی نہیں تھا، میں خود گیا، میں نے شوٹ کیا، میں وہ ڈی وی لے کے آیا، میں ایڈٹ بھی نہیں کر سکتا تھا اس کو. بہرحال کچھ اس سے شارٹ ڈیلی میں نے بھجوا دی. اور خودکش حملوں کا ایک ایسا سلسلہ چل نکلا جس سے یہاں کا امن و امان تہہ و بالا ہو گیا اور یہاں گورنمنٹ کریڈٹ مکمل طور پر ختم ہو گئی. ہم نے ان کو کہا کہ بھائی یہ آپ پریس پر جو آپ کی بڑی خبریں آتی ہے، یہ جتنی بھی چینل ہے اس میں آپ کی خبریں آتی ہے، آپ کی نیوز آتی ہے، آپ کی انٹرویو وغیرہ آتی ہے، آپ ٹیلی فون لوگوں کو کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے، یہ لکھے، تو یہ کیبل جب نہیں ہوگی تو یہ کہاں سے یہ لوگ دکھائیں گے؟ یہ تو ان کے ذریعے ہوتے ہیں. یہاں پر جب 24 نومبر 2007 کو آپریشن رائے حق شروع ہوا تھا تو اس وقت تو سیکورٹی فورس نے تو پورے ضلع سوات کو 2 مہینے میں کلیئر کروایا تھا. اس میں فوج نے 1100-1200 طالبان گرفتار کر لیے اور تھوڑا سا امن بحال ہو گیا. بعد میں یہاں پر الیکشن ہوا اور الیکشن کے بعد بدقسمتی سے عوامی نیشنل پارٹی والوں نے مقامی عسکریت پسندوں کے ساتھ معاہدے کیے. اس معاہدے کے نتیجے میں حالات ایسے ہو گئے کہ سیکورٹی فورسز کو وہ طالبان جو ہے نا وہ رہا کرانے پڑے اور طالبان پھر جو ہے نا انہوں نے اپنی سرگرمیاں پھر شروع کی اور اس میں روز بروز جو ہے نا شدت بھی آتی گئی اور اس میں قتل و غارت کا سلسلہ جو ہے نا ایک نئی سرے سے شروع ہو گیا. وہ حالات یقین کرو یہاں تو مکمل عملداری ان لوگوں کی تھی. زندگی کی ایسا شبہ نہیں تھا کہ انہوں نے قائم کیا تھا. انہوں نے اپنا فورس قائم کیا تھا، اپنی عدالتیں قائم کی تھی، یہاں تک کہ ہمیں فون پر وہ کہہ دیتے کہ میں آپ کو ایک اشتہار دکھا دیتا ہوں. انہوں نے ہمارے دفتر کے باہر لکھایا تھا. بار طالبانوں کو جرا فوجیان اخبار میں ورکوي کنه لکه سرکاري دفتر او مفتر ته دغه اخبار نه ورکوي لکه په موږ باندې پابندي لګولې وه. تو اس میں یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا خوب محسوس کر رہے تھے لیکن کام بھی کر رہے تھے. لوگوں کو ذبح کر رہا تھا، لوگوں کو ڈراتا تھا، کبھی بندوق دکھاتی تھی. کبھی اس چوک میں پنچ پڑے، کبھی اس چوک میں پنچ پڑے، کبھی دوسرے چوک میں پنچ پڑے. اس کے بعد اس میں سرکاری لوگ بھی تھے، لوکل لوگ بھی تھے، عام آدمی بھی تھے، لیکن وہ عذاب تو ہے وہ اللہ بعد پھر نہ لے آئے. یہاں پر اس جو نزدیک چوک ہے یہاں پر بھی پڑا تھا. دوسرا چوک ہے اس پر بھی مطلب جو 2-3 بندے پڑے تھے ہر روز. رپورٹنگ کرتے تھے. ایک دن ہم شائع کرتے تھے کہ طالبان نے یہ کیا ہے. ان لوگوں کے پاس تو ایف ایم تھا تو ایف ایم پہ آ جاتا تھا کہ اس کا بندوبست کرے، یہ طالبان کا مخالف ہے. اگر آپ ایک فریق کو زیادہ کوریج دیتے تو دوسری فریق کی جانب سے آپ کو دھمکی ملتی کہ بھائی آپ طرفداری کر رہے ہیں. اگر آپ طالبان کا سائڈ لیتے تو فوج کی جانب سے بھی آپ کو
ایک طریقے سے وارننگ دی جاتی ہے. 2 سال تو تقریباً ہم نے تو یہ ایکسرسائز بھی کیا ہے کہ یار اخبار کی جتنی بھی خبریں کسی کی نام پہ مت لگاؤ، کیونکہ وہ تو اس کو تنگ کر رہے ہیں. ایک مضمون میں نے اپنی ادارتی صفحے پہ شائع کیا تھا، تو 2 کمانڈرز یہاں پہ آئے آپس میں کہ یہ مضمون کس نے لکھا ہے. اصل میں وہ مضمون میں نے کسی اور اخبار سے پک کیا تھا اور سوات کے بارے میں تھا، تو وہ خاصا جارحانہ تھا اور طالبان پر اس میں بہت زیادہ تنقید موجود تھی. اس آپریشن کے دوران ہمارے بہت سے ساتھیوں نے رپورٹ شائع کی. اس دوران انہوں نے وہ مقامی عسکریت پسندوں نے اس کو گرفتار کیا، ان کے ساتھ اس کے جو نجی جیلے تھے اس میں رکھ دیا. میں خود بھی ایک مرتبہ پکڑا گیا، یعنی رپورٹنگ کر رہا تھا، لائیو بھی پر دے رہا تھا اپنے چینل کو. اس وقت جو اینکر تھا وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا نیاز کیا حال ہے، ادھر لڑائی ہو رہی تھی، ان لوگوں کے پاس کس قسم کے ہتھیار ہے، ان کے جذبات کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں. تو میں ان کو اس طرف دے رہا تھا کہ اس کے پاس چوری بھی ہے، ان کے پاس بندوق بھی ہے، ان کے پاس مارٹر بھی ہے اور وہ آرمی کی طرف بھاگ رہے ہیں. تو ایک آدمی نے میرا ہاتھ پکڑا کہ آپ جو ہے نا جاسوس ہے اور ہماری جاسوسی کر رہے ہیں. پھر 3-4 گھنٹے جو گزرے وہ یقیناً میری زندگی سے وہ نہیں نکل سکتے. اور ٹی وی پر خبر بھی آئی کہ نیاز جو ہے نا طالبان نے پکڑا ہے اور ان کے قید میں. گھر میں بھی یہ خبر پہنچی، رشتہ داروں کی بھی یہ خبر پہنچی، ان کا کیا حال ہوگا. بہرحال پھر 3-4 گھنٹے بعد مجھے چھوڑا گیا، مجھے باندھا گیا تھا. میرے سر پر انہوں نے پسٹل بھی رکھی تھی، چوری بھی رکھی تھی. اس دن 3 بندوں کو انہوں نے ذبح کیا تھا جاسوسی کے الزام میں نینگولائی میں، کبل کے علاقے میں. تو ہم نے کہا کہ یہ تو پلاب بندی نے لکھا ہے، وہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ہمیں اس کا ایڈریس چاہیے. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایڈریس نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ مضمون کیوں شائع کیا؟ ہم نے کہا کہ یہ تو اس کے اپنے احساسات تھے، جذبات تھے، صحافی ہے، رائٹر ہے، تو ہم تو شائع کرتے ہیں، آپ لوگ بھی لکھے ہم شائع کریں گے. تو اس نے بڑے جارحانہ انداز میں کہا ہے کمانڈر نے کہ میں اس مضمون کے خلاف مضمون لکھوں گا، آپ لوگوں نے بالکل اس کو ایسا ہی شائع کرنا ہے جس طرح میں لکھوں گا، ہمارے مضمون میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی ہے.